حالات تیزی سے ایک خطرناک موڑ اختیار کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر پہلے ایران کے شہر اصفہان میں واقع جوہری تنصیب اور ایک فضائی اڈے کے اطراف شدید دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ دارالحکومت تہران مسلسل شدید بمباری کی زد میں ہے۔ ایسی شدت شاید اس شہر نے اپنی تاریخ میں کم ہی دیکھی ہو۔ شدید حملوں کے باوجود پاسداران انقلاب ایران ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے صرف 2 دنوں میں 500 سے زائد امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ اس کارروائی کے پیچھے چین کی مبینہ تکنیکی مدد کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کی اہم پیش رفت یہ ہیں کہ آبنائے ہرمز میں کشیدگی آبنائے ہرمز ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ ایران نے ہدایات نہ ماننے پر کئی جہازوں کو نشانہ بنایا، جس کے جواب میں امریکہ اور برطانیہ نے کارروائی کرتے ہوئے ایرانی کشتیوں کو تباہ کیا۔ صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ عالمی شپنگ تقریباً معطل ہو چکی ہے اور جہاز اب راس اور اس امید نیک کے طویل راستے کی اس کی طرف موڑے جا رہے ہیں۔ ایران پر شدید فضائی حملے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے وسیع پیمانے پر فضائی حملے جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بنکر شکن ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ اصفہان کی جوہری تنصیبات پر بھی نشانے مارے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی اب تک ممکنہ تابکاری نقصان کی تصدیق نہیں کر سکی، تاہم فی الحال کوئی بڑا خطرہ رپورٹ نہیں ہوا۔ امریکی موقف ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اصل کارروائی ابھی شروع نہیں ہوئی اور آئندہ حملوں کو بے مثال شدت کا حامل قرار دیا۔ زمینی مداخلت کا امکان بھی مسترد نہیں کیا گیا۔ خلیجی ممالک کی ممکنہ شمولیت۔ خبریں ہیں کہ سعودی عرب ممکنہ فوجی تعاون پر غور کر رہا ہے، جبکہ قطر سے متعلق دعوے سامنے آئے ہیں کہ اس کی فضائیہ نے ایرانی طیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ یورپ کا مختلف موقف، جو پیڈرو سانچیز نے کھل کر حملوں کی مخالفت کرتے ہوئے امریکی طیاروں کو اسپین کے فوجی اڈوں کے استعمال سے روک دیا ہے، جو کہ ایک غیر معمولی قدم ہے۔ چین اور روس کا کردار۔ چین ایران کی حمایت میں سامنے آیا ہے، جبکہ روس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ چین ایران کو جدید دفاعی اور الیکٹرک معاونت فراہم کر رہا ہے۔ خلاصہ اس بات کا اگر آپ لیں تو صورتحال لمحہ بلمحہ بگڑ رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ صرف ابتدائی مرحلہ ہے۔ اصل خطرناک موڑ تب آ سکتا ہے جب فضائی دفاعی نظام کمزور پڑنے لگیں۔ انسانیت کو اس سے بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ خلیجی ریاستوں پر ایران کے حملے حواس باختگی ہیں یا کیلکولیٹڈ حکمت عملی ہے؟ کوئی بھی شخص جو خلیجی ریاستوں کے خلاف ایران کے رد عمل کو اندھا انتقام سمجھتا ہے، وہ غلط سمجھ رہا ہے، بلکہ خالصتاً یہ ایک کیلکولیٹڈ حکمت عملی کے تحت ہے، جس کا مقصد اس تنازع کو علاقائی تنازع سے بین الاقوامی بنانا ہے، تاکہ جو ممالک اس میں شامل ہیں یا نہیں لیکن وہ بھی اس کے اثرات سے نہ بچ پائیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو تکنیکی برتری حاصل ہے، گو کہ ایران کے میزائلز نے اسرائیل میں قیامت برپا کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک بہت بڑے پیمانے پر کوئی اہم پیش رفت حاصل نہیں کر پائے، جبکہ اسرائیلی اور امریکی فضائیہ ایران میں بھی تباہی پھیلا رہے ہیں۔ ایرانی حکومتی مراکز کے علاوہ اسکول اور ہاسپٹل بھی نشانے پر ہیں۔ ان کی تو تاریخ بچوں اور سویلینز پر مظالم سے بھری پڑی ہے۔ ایران کی اسٹریٹجی سے نظر آتا ہے کہ وہ تل ابیب میں ہیجان اور امریکی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس تصادم کو عالمی اقتصادی زلزلے میں تبدیل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، جس میں وہ کامیابی بھی حاصل کر رہا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت وہ مغرب کو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اگر ایران خطرے میں ہے تو پورا عالمی اقتصادی نظام خطرے میں ہے، جس کا مقصد ہے کہ امریکہ پر اصرار بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے حملے روک
روک دے۔ بلا شبہ توانائی جو ایک ہتھیار میں بدل چکی ہے۔ خلیج میں تیل یا گیس کی تنصیبات پر حملہ محض سعودی عرب یا کسی ملک پر حملہ نہیں، بلکہ یہ عالمی معیشت میں افراتفری پھیلانے کا سبب ہے۔ ایران جانتا ہے کہ چین اور یورپ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور کسی بھی قیمت پر اس مہم کو روکنے کے لیے واشنگٹن پر دباؤ ڈالیں گے۔ ایران کے ان حملوں سے امریکہ اور خلیجی ممالک کے اتحاد پر بھی نقب لگ رہی ہے اور عرب ممالک سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ امریکی تحفظ محض ایک ٹوٹا ہوا سرکنڈا ہے۔ محض ان کا جو مقصد ہے وہ ان پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ یہ مطالبہ کریں کہ امریکہ خلیجی ممالک میں اپنے اڈوں اور فضائی حدود کا استعمال بند یا محدود کرے۔ ان حملوں سے SAM ڈیفنس سسٹم بھی تقسیم کا شکار ہوتا ہے۔ خلیج میں جو تیل کی تنصیبات ہیں ان کے دفاع کے لیے SAM یعنی سیم ڈیفنس سسٹم کے استعمال کا مطلب دیگر جو اسٹریٹجک اثاثوں ہیں ان کے لیے کم تحفظ ہے۔ بلا شبہ 4 دن سے بڑی طاقتوں کے خلاف نبرد آزما ایران بحیثیت ایک آزاد ملک کے اپنے وقار کا تحفظ بھی کر رہا ہے اور ساتھ مزاحمت کا محور بھی بن رہا ہے۔ ایک علاقائی طاقت کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ایران کو بامعنی حملہ کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ امریکی سرزمین تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ یہ ضرورت خلیجی ممالک میں موجود اسٹریٹجک امریکی اثاثوں کو نشانہ بنا کر پوری کر رہا ہے۔ ایران اپنے حواس نہیں کھو رہا ہے بلکہ یہ ایک ڈیٹرنس مساوات تیار کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے جس میں اس کے خلاف مسلسل حملوں کی قیمت پوری دنیا کو چکانی پڑے گی اور جو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی جائے گی۔ یہ مغربی صارفین کے بجٹ پر بھی کاری ضرب لگائے گی جو امریکہ کو جنگ بندی پر مجبور کر سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز کی تازہ ترین پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی بڑی شپنگ کمپنی MSC نے مشرق وسطیٰ کے لیے تمام بکنگ بند کر دی ہے۔ ڈنمارک کی میریسک کمپنی نے آبنائے ہرمز سے جانے والی تمام بکنگ بند کر دی یعنی شیخوں کی برآمدات روک دی۔ فرانس کی CMA CGM کنٹینرز کی جو بکنگ ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ جرمنی کی ہاپاگ الائیڈ نے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے ٹرانزٹ بند کر دی۔ جاپان کی اوشین نیٹ ورک ایکسپریس نے خلیج کے لیے نئی بکنگز بند کر دیں، پرانی والی لے کر جائے گا۔ چین کی کوسکو نے آبنائے ہرمز اور بحیرہ احمر سے جانے والی بکنگ بند کر دی ہے۔ جنگی حالات کی وجہ سے انشورنس کمپنیوں نے اس خطے میں جانے والے جہازوں کے نرخ 200% سے 500% تک بڑھا دیے ہیں جس سے تجارت ناممکن ہو گئی ہے۔ انشورنس کمپنیوں نے آبنائے ہرمز کے اندر جانے والے کسی بھی جہاز کو کور دینے سے انکار کر دیا ہے جس کی وجہ سے جہاز وہاں جانے کے بجائے عمان کی بندرگاہوں پر رک رہے ہیں۔ عمان اس وقت دنیا کے لیے مشرق وسطیٰ کا محفوظ گیٹ وے ہے۔ عرب ملکوں نے خود برآمدات نہیں روکیں بلکہ شپنگ کمپنیوں نے بکنگز لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے جلد ہی خلیج میں خوراک کا بحران پیدا ہونے والا ہے۔ غیر ملکیوں کو جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ 2 چیزیں ایران کے پاس ہیں لیکن امریکہ اور اسرائیل کے پاس نہیں ہیں، ایک تو ہے جذبہ اور دوسرا ہے وقت۔ یاد رہے کہ سن 1980 میں عراق نے صدام کی قیادت میں ایران پر حملہ کر کے کچھ ایرانی علاقوں پر قبضہ کیا۔ عراق کو امریکہ، یورپ، اسرائیل اور عرب ممالک کی سپورٹ تھی کیونکہ یہ سب ایرانی انقلاب کے خلاف تھے۔ حتیٰ کہ سوویت یونین نے بھی اپنے پرانی اتحادی عراق کی مدد کی جبکہ ایران بالکل اکیلا تھا۔ ایران پر اقتصادی اور دفاعی پابندیاں تھیں، ایک لحاظ سے عراق کے ساتھ پوری دنیا تھی اور ایران اکیلا تھا۔ عراق کے اس حملے کا ایک بڑا مقصد رجیم چینج تھا تاکہ ایرانی انقلاب کی لیڈرشپ امام خمینی کو ہٹا کر دوبارہ امریکہ نواز حکومت لائی جائے۔ امریکہ نے عراق کو ایران کے خلاف استعمال کیا۔ عراق کو امریکی دفاعی ٹیکنالوجی بھی میسر تھی، عرب ممالک مالی مدد کر رہے تھے، سب کا مشترکہ مقصد امام خمینی رجیم کو ہٹایا جانے کا تھا۔
لیکن ایران نے اکیلے 8 سال تک عراق اور پوری دنیا کا مقابلہ کیا اور اپنے تمام علاقے واگزار کروائے اور عراق کے بھی اندر گھس گیا۔ اس موقع پر UN نے جنگ بندی کروا دی۔ اسے ایران کی بہت بڑی جیت کہا جا سکتا ہے۔ ایران میں رجیم چینج کی کوشش 1980 سے ہو رہی ہے اور 45 سال بعد بھی ایرانی سپریم کمانڈر کی شہادت کے باوجود رجیم تبدیل نہیں ہوا۔ نظریہ بھی زندہ ہے اور ایرانی مفاہمت اور مزاحمت بھی جاری ہے۔ آج کا ایران پہلے سے بہت مضبوط ہے۔ آج اس کے پیچھے روس اور چین بھی ہیں، اس لیے ایران ایک دفعہ پھر 8 سال کی جنگ لڑنے کو تیار ہے۔ ملین ڈالر سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی عرب ممالک اس جنگ کو 1 ماہ بھی برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ایران بحرین میں موجود امریکی 5ویں بحری بیڑے کو تباہ کرنے پر کیوں مرکوز ہے؟ یہ صرف ایک بحری بیڑا نہیں ہے بلکہ ایک جامع نظام ہے۔ جنگی کارروائیاں، انٹیلیجنس، بحری قزاقی اور سیاست اور دیگر معاملات۔ آئیے اس بیڑے کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ اسے تباہ کرنا مشرقی وسطی میں تقریباً 75% امریکی طاقت کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بیڑا تقریباً 6.5 ملین مربع کلومیٹر کے علاقے پر محیط ہے، جس میں خلیج بحیرہ احمر، خلیج عمان، بحیرہ عرب اور بحر ہند کے کچھ حصے شامل ہیں، اور یہ 21 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ 3 اہم اسٹریٹجک گزرگاہوں پر مشتمل ہے: آبنائے ہرمز، نہر سویز اور باب المندب کے آبنائے۔ دنیا کی تقریباً 90% تیل کی تجارت انہی علاقوں سے گزرتی ہے اور ان پر امریکی کنٹرول ان کی توانائی کی ترسیل کو یقینی بناتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بیڑا مشرقی وسطی میں امریکی بحری سلامتی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ درج ذیل وجوہات کی بنا پر یہ 1995 میں عراق، ایران، پاکستان اور افغانستان کے خلاف قائم کیا گیا تھا تاکہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد مشرق وسطی اور وسطی ایشیا میں امریکی بالادستی قائم کی جا سکے۔ اس نے عملی طور پر 2001 میں افغانستان پر حملے اور 2003 میں عراق پر حملے اور 2005 میں ایران کے خلاف جارحیت میں حصہ لیا تھا، اور 2023 سے 2025 تک یمن پر حملوں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس وقت 2026 میں ایران پر حملوں کے لیے یہ بنیادی قوت ہے، اور تمام معلومات، منصوبہ بندی، جنگی احکامات اور تعیناتیاں اسی مرکز سے جاری ہوتی ہیں۔ اس بیڑے میں 30 سے زائد بحری جہاز شامل ہیں، جن میں ڈسٹرائر ہیں، آبدوزیں ہیں اور متحرک طیارہ بردار جہاز شامل ہیں، جن پر مجموعی طور پر تقریباً 1,50,000 یا اس سے بھی زیادہ اہلکار تعینات ہیں۔ لیکن اس میں جو امریکہ کے اور اسرائیل کے اور دوسرے بڑے ممالک کے اہلکار ہیں وہ 15,000 ہیں۔ اس کے علاوہ طیارہ بردار جہازوں پر سینکڑوں طیارے اور ہزاروں جدید میزائل موجود ہیں۔ یہ عرب حکمرانوں کے ساتھ ہم آہنگی اور تعاون کے ذریعے سفارتی اور سیاسی سرگرمیاں بھی انجام دیتا ہے۔ کیا آپ اس کی اہمیت دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک جامع انتظامی مرکز ہے۔ ایران اسی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے، اور اس نے اس کے ریڈار نظام اور بعض بحری اور لاجسٹک آلات کو تباہ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اسے روزانہ شدید بمباری کا سامنا ہے، جبکہ وہ میزائلوں کو روکنے یا ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیڑا عملی طور پر ایک کمزور نقطہ بن چکا ہے، اور اس کے آخری ریڈار سسٹمز کی تباہی ممکنہ طور پر آج 3 F-15 لڑاکا طیاروں کی غلطی سے تباہی کی وجہ بنی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے بیان کے مطابق تاہم اس پر شبہ ہے، کیونکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے طیارے مار گرائے، نہ کہ یہ کویتی غلطی تھی۔ خلاصہ یہ کہ اس بیڑے اور اس کے کمانڈ ہیڈ کوارٹر کی تباہی اسرائیل اور امریکہ کی دفاع، حملہ اور انٹیلیجنس جمع کرنے کی صلاحیت کو شدید متاثر کرے گی۔ اگر ایران اسے مکمل طور پر تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے ایک ممکنہ فوجی تباہی ہوگی جو شاید دوسرے عالمی جنگ کے بعد اپنی نوعیت کی بے مثال ہوگی۔